اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ایک نشست شروع کی ہے جس کا مقصد جو بیان میں دے چکا ہوں، طویل بیان، مکمل بیان، جس کا پیچھے کئی پس منظر ہے، جس کے پیچھے جوڑے کی بھی بیانات ہیں اور اس کی معنی اور لفظی لحاظ سے مکمل بیان ہوا ہے۔ یہ ان حضرات کے لیے ہے کہ اگر جن کے پاس وقت کی قلت ہے وہ ان بیانات کو یا ان شارٹ کلپس کو سن لے تو اس کو یہ علم ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ اس صورت یا اس بیان میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور انہی میں سے میں نے وہ اہم سوال بیان کر رہا ہوں۔ اور دوسرا، اس نشست کا مطلب جو میں اکثر ہر بیان میں کہتا ہوں کہ یہاں پر میں کوئی خاص حکیمانہ یا بلند الفاظ نہیں استعمال کروں گا اور اس کے پیچھے کی تفصیل نہیں بیان کروں گا۔ آسان ورڈز، ایزی ورڈز میں بات کو سیدھی طرح آسانی سے بیان کروں گا، مگر بات وہی ہے جو مکمل طور پر بیان ہو۔ تو جن حضرات کو شوق ہے وہ اس بیان کو مکمل سن سکتے ہیں۔ تو سورۃ الطارق کو سمجھنے کے لیے سوال نمبر 30 جو اہم ہے، سورۃ الطارق میں انسان کی کن دو چیزوں کی نفی کی گئی؟ ویسے تو اس کے اوپر سورۃ الانشقاق مکمل طور پر بیان ہوئی ہے، سورۃ التکویر بھی اسی کے حصے پہ ہے، مگر اگر میں اس کو آسان ورڈز میں کہوں تو 4 صورتیں ہیں: سورۃ التکویر جو میں نے بیان کی، سورۃ الانشقاق، سورۃ البروج اور سورۃ الطارق۔ سورۃ الانشقاق میں زیادہ چیزیں واضح طور پر بیان ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کون سی 2 چیزوں کی نفی، یہاں پر تو 2 چیزوں کی ہے، وہاں پر انسان کی کئی چیزوں کی نفی کی ہے۔ جیسے کہ پہلے میں یہاں پر بیان کر دوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فما لہ من قوت ولا ناصر۔ اس آیت کے مطابق یہ 2 چیزوں کی نفی ہو رہی ہے، تو انسان کے پاس نہ کوئی زور ہوگا اور نہ ہی اس کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ جس دن قیامت آئے گی، میدان حشر لگا ہوگا، جو کچھ اس نے دنیا میں کیا اور ہم نے اس کے اوپر جو کرامن کاتبین رکھے تھے، جو لکھ رہے تھے، اس کا ایک الفاظ جو ضائع نہیں ہونے والا، ایک ورڈ، ایک عمل، ہر چیز لکھ رہے تھے۔ یہاں پر دنیا کے معاملات میں وہ کچھ لے دے کر، جیسے کہ پیسوں کے زور پر، طاقت کے زور پر، اقتدار کے زور پر اور کئی طرح کے زور پر کئی معاملات کو رفع دفع کرا لیتا ہے، گزار لیتا ہے۔ کوئی کمی پیشی رہ جائے تو وہاں سے بھی گزروا لیتا ہے، 9 میں سے اور 10 میں سے 9 ملے ہوں تو ایک بھی کسی نہ کسی طرح لے کے گزارا کرا لیتا ہے۔ تو یہاں پر تو وہ سب کچھ کر لیتا ہے۔ یہاں پر یہ 2 لفظوں کو بڑا واضح کیا ہے، نہ اس کا زور، من قوت، جو یہاں دنیا میں وہ اپنی قوت لگاتا ہے، طاقت لگاتا ہے، پیسے کی زور پہ طاقت، ہاتھ کی زور پہ طاقت۔ جیسے کسی انسان کے ساتھ زیادتی کرنے لگا ہو کوئی شخص، تو وہ کوئی ہٹا کٹا ہو اور دوسرا جو ہو وہ تھوڑا سا کمزور ہو، تو وہ اپنی قوت کے ذریعے، تو جسمانی قوت، پیسے کی قوت، ان دونوں قوت اور اقتدار کی قوت کسی بھی لحاظ سے، تو اس قوت کے ذریعے وہ جس طریقے سے دنیا میں لوگوں پر دھونس جماتا تھا، وہ قوت قیامت والے دن اس کی ختم کر دی جائے گی۔ جیسے انسان کہتا ہے میرے ہاتھ میں بڑی طاقت ہے، میں بہت طاقتور ہوں، یہ لفظ اکثر بولتا ہے، من قوت، فما لہ من قوت۔ تو ایک تو یہاں پر بتا دے گا جو تم ظاہری دنیا کے اندر جس قوت کے ذریعے لوگوں پر دھونس جماتے تھے، وہ قیامت والے دن تمہاری قوت تم سے لے لی جائے گی، تمہاری قوت کسی کام نہ آئے گی، ولا ناصر، اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہوگا۔ یہ تو ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کے پاس پیسہ نہیں، اقتدار نہیں یا جسمانی طاقت نہیں، تو پھر چوتھی کیا چیز رہ جاتی ہے؟ تعلق، رشتہ داری یا دوست احباب، کسی نہ کسی ذریعے میرا دوست ہے، میرا فلاں ہے۔ جیسے کہ اکثر یہ میں نے دیکھا ہے کہ کسی بھی شخص کو کوئی غلطی کر رہا ہو یا قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہو تو وہ کسی نہ کسی سے جو بات کراتا ہے، اکثر میں مقصد تو یہی ہے، یا جس کو ہم سفارش بھی بولتے ہیں، رشوت، سفارش، پیسے کے ذریعے یا کہہ کلا کے یا کسی کے ذریعے، تعلق کے ذریعے معاملات کو آگے کر لینا، جسمانی طاقت یا روب کسی اقتدار کا۔ تو یہ دونوں چیزیں بہت ظاہری طور پر دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کسی نہ کسی کام میں ان دونوں کو کہیں نہ کہیں استعمال کرتا ہے
اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی برائی، اپنی خرابی، اپنی غلطی کو بچانے کے لیے۔ زور تو تھا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محمد دونوں کائنات کے کیا بہترین، کس بلندی پہ، اور طائف کی گلیاں، غور تو کرو دونوں معاملات میں، طاقت تو تھی۔ اسی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اللہ کے حکم سے کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں بند کر دوں، ان کو ملیہ میٹ کر دوں، اس طائف کو ختم کر دوں۔ طاقت تو تھی، اگر طاقت ہاتھ میں نہیں تھی تو اقتدار میں تو تھی۔ طائف کی گلیاں، وہ نبی دو عالم جس کا نام آج ہم لیتے ہیں، جس کے پیروں کی طفیل ہم آج زندگی گزار رہے ہیں، اس نعمتوں سے گزر رہے ہیں، اس وبا کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ ہم پہ کتنی رحمت نازل فرما رہا ہے۔ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بلندی کا وہ معاملہ، اور وہ طائف کوئی ایسا نعوذ باللہ جیسے کوئی مجنون جا رہا ہو، بچے ان کے پیچھے لگا دیے، پتھر ان کو مار رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں۔ تو طاقت تو تھی، چاہے ہاتھ میں نہیں تھی تو اقتدار میں تھی، پر آپ نے فرمایا نہیں، اس طائف میں سے اگر ایک شخص بھی راہ راست پہ آ گیا تو میرا کام بڑا بن جائے گا، میری مقصد پورا ہو جائے گا، میرا وہ دین پھیل جائے گا۔ یہی انسان کو سیکھنا چاہیے کہ مشکلات کہاں نہیں ہے۔ پیدا ہونے میں بچے میں نہیں ہے، سڑک کراس کرنے میں رسک نہیں ہے، مشکل تو کہاں نہیں ہے۔ کھانا کھاتے وقت بھی، وہ جب مچھلی کھا رہے ہو تو اس کے کانٹے بھی، تو کھانا کھاتے وقت بھی تو درد ہے۔ وہ میڈیکل میں بھی یہ بات واضح ہے کہ جب آپ کھانا کھا رہے تھے تو کتنے اپنا مسلز ہیں جو پھٹتے ہیں، پھر بنتے ہیں، پھر ٹوٹتے ہیں تو بنتے ہیں۔ تو کہاں مشکل نہیں ہے، زندگی کہاں مشکل نہیں ہے۔ ہم تمہیں آزمائیں گے اس وجہ سے، ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں اس وجہ سے چھوڑ دیں گے کہ تم ایمان لے کے آئے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 3۔ احسب الناس ان یترکوا سدی۔ تو مشکل کہاں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آزمائش تو ہوگی، تم صبر کرو، اے ایمان والو تم صبر کرو۔ یہ آزمائش میں آنے والی پریشانیاں کفارہ بن جائے گی تمہارے گناہوں کا، بلکہ حقیقتاً اس سے ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا، تم اس آگ میں، اس آزمائش کی آگ میں جل کے کندن بن جاؤ گے۔ تم پہ اگر تھوڑی سی کوئی خرابی ہے، کوئی میل کچیل ہے تو وہ بھی اتر جائے گی۔ تو یہاں پر اسی چیز کو نفی کیا گیا ہے، ان دو چیزوں کو، کہ تم اب اس قیامت کے دن، جس دن فیصلہ ہوگا، جس دن دودھ اور پانی علیحدہ ہوگا، مظلوم اور طاقتور کا فیصلہ ہوگا، واضح طور پر اس چیز کے اوپر میں نے بڑا واضح بیان دیا کہ اگر ایک بوڑھا شخص ہو اور کسی جوان کا قتل کر دے تو اس کو دنیا میں کیا سزا دو گے؟ زیادہ سے زیادہ پھانسی دے دو گے، اس سے زیادہ تو نہیں دو گے، مگر یہ تو اس کی سزا تو نہ ہوئی، کیونکہ وہ جوان تھا، ابھی اس کا کافی معاملہ تھا، اس کے تو ابھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور جو بچے یتیم ہو گئے۔ وہ بوڑھا اپنی زندگی گزار چکا، اب اس کو موت آ جائے، چاہے کینسر کے ذریعے آ جائے، چاہے پھانسی کے ذریعے آ جائے، اب وہ اس کو لیے ختم ہے۔ اس لیے وہ اکثر کہتے ہیں ایک قتل کرو بھی تو پھانسی ہے، 10 قتل کرو تب بھی پھانسی ہے۔ تو پھانسی بھی تو ایک ہی دفعہ ہے، یا 2 دفعہ دے دو گے، مگر بندہ تو گیا مار، کیا دو گے؟ پر کائنات میں یہ ایسے ہی ہے، مگر اللہ کے ہاں جہاں یہ عدالت لگے گی، جہاں دودھ اور پانی علیحدہ ہوگا، جس دن ایک ایک اعمال کا حساب ہوگا، تمہاری وہ ہر کتاب آگے لائی جائے گی جس کو ہر انسان دیکھ کے چیخ اٹھے گا کہ یہ کون کون سے معاملہ ہیں جو میں چھپاتا تھا مگر آج اس میں واضح ہو گئے۔ وہاں وہ حساب ہوگا، وہاں بوڑھے کو ایک دفعہ پھانسی نہیں ہوگی، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ تو اصل میں فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، تو یاد کر لے انسان، اس دنیا میں جو تو زور، طاقت اور جسمانی طاقت اور اپنے پیسوں کی طاقت کے ذریعے تو لوگوں کی لائنوں جو لگی ہوئی ہیں جس میں کئی کئی گھنٹے وہ کھڑے ہیں، ان کو توڑ کر تو جو آگے نکلتا ہے، سفارش کر کے جو آگے نکلتا ہے، اپنے روب سے جو آگے نکلتا ہے، اور یہ میں دیکھتا ہوں اور دکھ سے کہتا ہوں، یہ ہے وہ نبی کی امت کا بندہ،
یہ ہے جو اپنے آپ کو امتی کہلاتا ہے۔ تو اس دن یاد کر لے، نہ تیری جسم کی طاقت، نہ تیرے پیسے کی طاقت کام آئے گی، اور نہ ہی تیرا کوئی مددگار ہوگا جس کے بیاہ پہ تو دنیا میں لوگوں کی سفارشیں کراتا ہے۔ وہ مجھے چھڑا لے گا، یہ مجھے چھڑا لے گا۔ کون ہے جو اللہ کے اقتدار پر ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہو سکتا ہے سوائے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ بھی اللہ کے اذن سے سفارش کریں گے، انا اعطیناک الکوثر، اگر وہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اس کے لیے جس کے لیے وہ سفارش کریں گے، اور جس نے سفارش کرنی گی اس کے لیے۔ مگر پہلے امتی تو بنو، کم سے کم اس سٹینڈرڈ پہ تو آؤ، اس 33 نمبر سے تو پہلے پاس تو ہو جاؤ، کم سے کم وہاں تک تو پہنچو۔ تو وہاں تک پہنچنے کے لیے روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج یہی ہے؟ یہ تمہارے اپنے لیے ہے، یہ تمہارے اپنے معاملات ہیں، ان سے آگے بڑھنا ہے۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اب غور و فکر کا معاملہ ختم، اب اٹھو اور کر کے دکھاؤ، اب عملی معاملہ کر کے دکھاؤ۔ 10 دیگیں دے دی، NGOs کھول دی اللہ کے نام پہ، پتہ نہیں کیا کیا معاملات کر دیے، پر سفارش سے تم باز نہ آئے، لائنیں توڑنے سے تم باز نہ آئے، اپنے زور کو استعمال کرنے سے پہلے تم باز نہ آئے۔ تو یہاں پر ان دونوں چیزوں کا نفی کی جا رہی ہے۔ وہ مظلوم انسان جو سفارش نہیں کر سکا، وہ شخص جو رشوت نہ دے سکا اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرانے کے لیے، اور وہ جو دے رہا ہے اور بہت دے رہا ہے، اور بڑے دھڑلے سے کہہ رہا ہے کہ میرا بچہ تو وہاں پڑھتا ہے، تو باز آؤ، اللہ کے احکامات سے ڈرو، اس کو توڑنے سے ڈرو اور اس کے عذاب سے ڈرو۔ السلام علیکم۔